حیدرآباد میں انگلش کاسموس کی زیر اہتمام کیمسٹری فرسٹ کورس لانچ 2025 کی افتتاحی تقریب نہایت شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت محترمہ انیلا کی صاحبزادی یشفا نے حاصل کی، جبکہ ترجمہ ان کے کمسن صاحبزادے روحان نے پیش کیا۔ مہمان خصوصی محترم اور محترمہ نثار احمد آرائی نے ربن کاٹ کر کورس کا باضابطہ افتتاح کیا، جس کے بعد دعا اور تالیوں کی گونج میں نئے تعلیمی سفر کا آغاز کیا گیا۔ انگلش کاسموس کی بانی محترمہ انیلا اور سی ای او جناب متین اختر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس کے اندر کیمسٹری کا میں نے فرسٹ ایئر کا کورس ابھی لانچ کیا ہے کمپلیٹ کر کے، باقی جو میرے کورسز ہیں وہ ابھی لائن اپ ہوئے ہیں، ان پہ ورک چل رہا ہے۔ اس میں سیکنڈ ایئر ہے، ایم ڈی کیٹ ہے، 9th ہے، 10th ہے، اور ڈفرینٹ بورڈس ہیں، دین پھر اس کے بعد او لیولس ہیں، اے لیولس ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں یہ کہ لائن اپ ہوئی ہوئی ہیں، ان پہ کام چل رہا ہے۔ یہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو کے لانچ ہو چکا ہے، یہ بالکل اویلیبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اب اس میں جو میرا فرسٹ ایئر کا کورس ہے، میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے دوں کہ سی ایس ایس کا جو سلیبس ہے کیمسٹری کا، اس سلیبس کے اندر سے 13 چیپٹر جو ہیں وہ اس کورس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں وتھ بیسکس ٹو ایکسپرٹائز لیول۔ اب اس میں سے 2 اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے اپنا سلیبس بھیجا تھا کہ میم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم یہ سی ایس ایس کا سلیبس کور کریں۔ تو دین آئی میچ دا سلیبس ود مائی کورس آؤٹ لائن۔ اس میں سے 13 چیپٹرس کو میں نے مارک کر کے دیا ہے۔ اب یہ کہ چیپٹرس کے نیمز میں بتاؤں، وہ چیزیں پھر ساری یہ کہ اسٹوڈنٹس کو ہی سمجھ میں آئیں گی، تو کیونکہ یہ سب پیرنٹس اور سب لوگ سنیں گے تو اس لیے اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہی۔ بٹ 13 چیپٹر جو ہیں، 22 چیپٹر میں سے 13 جو ہے وہ سلیبس کو ٹچ کر رہے تھے۔ دیٹ از اے کمیشن کمپیٹیٹیو ایگزام، جو اس وقت سب سے ایک امپورٹنٹ ہمارے پاس ایک ٹف ایگزامز ہوتے ہیں، وہ اے لیولس، او لیولس، اس کے بعد فیڈرل بورڈ آتا ہے۔ یہ جو کورس ہے، یہ فیڈرل بورڈ کو سب سے زیادہ جو اس کا کور کانسیپٹ ہے نا، وہ ہے فیڈرل بورڈ۔ فیڈرل بورڈ کو ہٹ کیا ہے، اس کو کریک کیا ہے اس ایگزام کو۔ اب فیڈرل بورڈ سے نیچے آپ آ جائیں، پنجاب ٹیکسٹ ہے، دین سندھ ہے، تو وہ سارے کورسز بھی اس کے اندر سارے کے سارے جو کورس آؤٹ لائن ہے نا، تقریباً ان ساری بکس کو کور کر رہی ہے، جس میں سے کمیشن کا ہی بہت سارا سلیبس جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ سر میں اپنی سروسز دیتا ہوں انٹیریئر سائٹ پر بھی، اور جب میں انٹیریئر میں جا کے دیکھتا ہوں، انٹیریئر سندھ کے اندر جا کے دیکھتا ہوں، تو مجھے پتہ لگتا ہے بہت سی جگہوں پہ ہمارا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ہمارا بچہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، صرف کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ٹیچر نہ ملنے کی وجہ سے اس کے بہت سارے کانسیپٹس خراب ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ جب ہمارے پاس ایکسپرٹ لیول کا ٹیچر سبجیکٹ ڈیل نہیں کرے گا، وہ سبجیکٹ ڈیل نہیں کرے گا جو پروفیشنل سبجیکٹ ہے، تو بچہ پروفیشنل سبجیکٹس میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر ہمارے کئی بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، لیکن وہ بچہ اس یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر پاتا۔ یہ تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر پینڈیمک کووڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ دوبارہ کبھی ایسا کوئی پینڈیمک دنیا میں آتا ہے اور ساری تعلیم پاز پہ لگ جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا ہمارے پاس کوئی سولوشن ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو اگر گورے سے پڑھنا نہیں آ پا رہا، گورے کی زبان سمجھ نہیں آ رہی، تو ہماری زبان میں سارے لیکچرز ہونے چاہیے تاکہ ہمارا بچہ ان تمام چیزوں سے بینیفٹ لے سکے۔ یہ بیسکلی اکیڈمی لانچ کرنے کا اور یہ انسٹیٹیوٹ لانچ کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو گیپس ہماری ایجوکیشن میں موجود ہیں انہیں ٹائملی اوور کم کیا جائے۔ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے، ہم بھی جو لوگ ہیں جو پرسنلی اپنا کام کر سکتے ہیں، ہم اپنا کام کریں تاکہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، بغیر ساتھ ملے، ہم اپنے ملک کے بچوں کو، اپنے ملک کو سپورٹ کر سکیں۔ اور کورس کے خدوخال، مقاصد اور ڈیجیٹل لرننگ کے نئے رجحانات پر روشنی ڈالی۔ فرسٹ ٹائم ایور حیدرآباد سٹی کے لیول پر اس طریقے سے آن لائن ڈیجیٹل جو اسٹڈیز کو لے کر جو کورسز جو ہے متعارف کرائے گئے ہیں، جس میں کیمسٹری فرسٹ ایئر اینڈ انگلش کا جو ہے وہ کورس فرسٹ ٹائم آن لائن ویب سائٹ کے تھرو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اس کا جو پرپز ہے، جو کاز ہے، وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو پریشان ہوتے ہیں، چاہے پھر وہ کیمسٹری ہو اور چاہے انگلش ہو، اور ان فیوچر جو ہے انشاءاللہ اسی ویب سائٹ پر اور بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کورسز ہوں گے جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اویل کر سکیں گے۔ محترمہ انیلا کا کہنا تھا کہ یہ کورس کیمسٹری کو آسان، دلچسپ اور جدید انداز میں سکھانے کی ایک نئی کاوش ہے، جبکہ جناب متین اختر نے کہا کہ انگلش کاسموس ڈیجیٹل ایجوکیشن کے میدان میں ایک مضبوط قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ ایک ڈریم تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو، جو اکثر میں اپنی فیملی سے ڈسکس کرتی تھی کہ کچھ ایسا کرنا ہے، کچھ ایسا لیجنڈری کرنا ہے کہ ایک زیادہ نمبر آف اسٹوڈنٹس تک میری اپروچ ہو، اور جو اسٹوڈنٹ مجھے معلوم ہوتا ہے، جیسے میری اکثر ایگزامس میں جانا ہو جاتا تھا، ایسے بات چیت ہو جاتی تھی ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، تو بتاتے تھے میڈم یہ کویشچن ایسا آیا تھا، سوچا تھا پھر آپ سے کیسے رابطہ کریں۔ تو وہاں ایک آتا تھا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو یہ چیز، یہ گیپ فل ہو جائے
کہ اگر ہمارا ایگزامینر اپنی رپورٹ کے اندر ایک چیز کو مینشن کر رہا ہے کہ آپ کا بچہ یہاں پہ ویک ہے اور اس طریقے سے ایسے معاملات میں اس کو ہارڈ ٹائم مل سکتا ہے، ان تمام گیپس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کورسز ریکارڈ کرنا اسٹارٹ کیے تاکہ جو پرابلمس اس دفعہ بچوں کو اینٹی ٹیسٹ میں آئی ہیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انہیں اوور کم کیا جائے گا۔ تقریب کا اختتام دعائے خیر پر ہوا، جس میں شرکاء نے ادارے کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اور بہت ساری دعائیں بچی کے لیے بھی، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے اس میں اللہ کرے ان کے لیے اور بہتری آئے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی شعبے میں محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے، اور خلوص نیت سے کام کوئی بھی کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ خدا انگلش کاسموس کی جانب سے متعارف کروایا گیا یہ کورس نہ صرف طلباء کے لیے ایک نیا تعلیمی تجربہ ہے، بلکہ ڈیجیٹل لرننگ کے شعبے میں ایک مثبت پیش رفت بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین قاضی ریاض اور حسین پالاری کے ساتھ قیوم سروہی، نیوز پلس حیدرآباد۔